السلام علیکم دوستو، آج کے ولاگ میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو چلیے آج کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ آج کا ولاگ ایک بار پھر آپ سب کے لیے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں دنیا کی سب سے اونچی پہاڑی ماؤنٹ ایوریسٹ کے بارے میں، جسے ماؤنٹ کی بھی کہا جاتا ہے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے میں نیپال اور چین کے تبت خود مختار علاقے کی سرحد پر واقع ہے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کی سرکاری اونچائی 8,848 میٹر جو بنتا ہے 29,031 فٹ، جو 2020 میں چین اور نیپال کے مشترکہ سروے سے تصدیق شدہ ہے۔ ہمالیہ نیپال اور تبت چین کی سرحد پر واقع ہیں۔ نیوزی لینڈ کے سر ایڈمنڈ ہلیری اور نیپال کے شرپا تنزنگ نورگے نے 29 مئی 1953 کو پہلی بار چوٹی سر کی۔ ماؤنٹ ایوریسٹ تقریباً 60 ملین سال پہلے انڈین اور یوریشین ٹیکٹونک پلیٹوں کی ٹکراؤ سے بنی تھی، جس نے دنیا کی سب سے اونچی پہاڑیاں بنائیں۔ یہ پہاڑ بنیادی طور پر تلچھٹی اور میٹامورفک چٹانوں پر مشتمل ہے، جس کی چوٹی سمندری چونے کے پتھر اور ریت کے پتھر پر مشتمل ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اہم راستوں کے بارے میں۔ جنوب مشرقی رینج نیپال کی طرف سے یہ سب سے زیادہ مقبول راستہ ہے، جو پہلی کامیاب چڑھائی میں استعمال ہوا تھا۔ شمالی رینج تبت کی طرف یہ بھی ایک عام راستہ ہے، لیکن تکنیکی طور پر زیادہ مشکل سمجھا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں بیس کیمپس کے بارے میں۔ جنوبی بیس کیمپ نیپال 5,364 میٹر جو بنتا ہے تقریباً 17,598 فٹ کی اونچائی پر واقع ہے۔ شمالی بیس کیمپ تبت کی بات کریں تو یہ 5,150 میٹر جو بنتا ہے تقریباً 16,900 فٹ کی اونچائی پر واقع ہے۔ چیلنجز کی اگر ہم بات کریں تو انتہائی موسم، بلندی، کھمبوں، آئس فال بڑے خطرات ہیں۔ کوہ پیماؤں کو برفانی تودے گرنے، بلندی کی بیماری اور آکسیجن کی کمی جیسے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب ہم موسم کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنے کے لیے سب سے مناسب وقت پری مونسون اواخر اپریل سے اوائل جون اور پوسٹ مونسون ستمبر سے نومبر ہے۔ پری مونسون کا وقت زیادہ مقبول ہے کیونکہ اس وقت موسم زیادہ مستحکم ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ماحولیاتی اور ثقافتی اہمیت کے بارے میں۔ ماحول: یہ علاقہ نیپال میں ساگر ماتھا نیشنل پارک اور تبت میں کومو لنگما نیشنل نیچر پریزرو میں شامل ہے۔ یہ بلندیوں پر خاص پودوں اور جانوروں کی حمایت کرتا ہے۔ تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ثقافتی اہمیت کے بارے میں۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کو نیپالی میں ساگر ماتھا کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے آسمان کی پیشانی۔ یہ مقامی شرپا کمیونٹی اور دیگر نسلی گروپوں کے لیے روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے حالیہ ترقیات کے بارے میں۔ سیاحت اور تحفظ: یہ پہاڑ کوہ پیماؤں، ٹریکروں اور سیاحوں کے لیے مقبول مقام بن گیا ہے، جس سے ماحولیاتی اثرات، فضلہ انتظام اور پائیدار سیاحت کے بارے میں خدشات پیدا ہوئے ہیں۔ ٹیکنالوجی اور حفاظت کے بارے میں بات کریں تو کوہ پیمائی کی ٹیکنالوجی موسمی پیشن گوئی اور مواصلات میں بہتری نے حفاظت کو بہتر بنایا ہے، لیکن ایوریسٹ چڑھائی اب بھی ایک چیلنجنگ اور خطرناک مہم ہے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کوہ پیمائی کی دنیا میں حتمی چیلنج کی علامت کے طور پر اب بھی مہنجوں اور سائنسدانوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ بہت ساری باتیں ہم نے یعنی کہ میں نے اور آپ سب نے مل کر سیکھیں، بہت ساری نئی باتیں تھیں جو ہمیں آج پتہ لگیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ ملتا ہوں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔